الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين وعلى أولياء أمته الكاملين وعلماء ملته الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات بآواز بلند درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و ثنا نہایت واجب الاحترام دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، میں نے اللہ رب العزت کی لارحم کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان الرشید میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا گو کہ رب کائنات مجھے حق کو سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رجب المرجب ہے. اس ماہ رجب المرجب کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ایک عظیم معجزے سے نوازا ہے جسے واقعہ معراج کہا جاتا ہے. عزیزان محترم، اگر پیر کسی سفر پہ جاتا ہے، کسی سیر کے لیے جاتا ہے، تو شاگرد کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے استاذ کے اس سفر کو قلم بند کرے، لکھے، سفر نامے کو لکھے. ہمارے صدور صدر حضرات جاتے ہیں، ساتھ میں صحافی ہوتے ہیں کہ وہ صدر کی اس سیر و سیاحت کو، اس سفر کو لکھتے ہیں. اسی طرح پیر کی سفر کو مرید لکھتا ہے، وزیر کے سفر کو بھی ایڈیٹر وغیرہ لکھتے ہیں.
لیکن یہاں ضابطہ اور قاعدہ قانون دنیا کا تو یہ ہے کہ کوئی بڑا جاتا ہے تو چھوٹا اس کے سفر کو لکھتا ہے، لیکن یہاں ضابطے اور قاعدے قانون کو الگ کیا گیا ہے کہ آمنہ کے لال کو سفر کے لیے لے جایا گیا اور اس سفر کی روداد رب کائنات قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ بات سمجھی ہے نا کہ ہر چھوٹا بڑے کے سفر کو لکھتا ہے، لیکن یہاں بڑا چھوٹے کے سفر کو بیان فرما رہا ہے۔ اور کوئی تو کسی رسالے میں لکھتا ہے، کوئی کسی کتاب کے اندر لکھتا ہے، کوئی سفر نامے مرتب کرتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے اس سفر کی عظمت کو میں کیسے سلام کروں؟ اس سفر کی عظمت اور شان اور مرتبہ کیا ہے کہ جس کو رب کائنات نے اپنی لاریب بے عیب لاجواب لازوال حکمتوں ہدایتوں اور نورانی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات الذی اسرا بعبدہ، پاک سبحان پاک ہے وہ ذات جس نے اپنا بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اچھا یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ علی جناب نبی علیہ السلام نے سیر، یہ جو معراج واقع معراج ہوا ہے، کیا یہ صرف خواب کے اندر ہوا ہے یا جسمانی طور پہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ بعض بندوں نے اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں کہ جناب دیکھیں کہ یہ صرف بنامی یعنی خواب کے اندر، نیند کے اندر نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور خواب کے اندر مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ تک اور اقصیٰ سے عرش تک اور عرش سے اللہ رب العزت کی ملاقات تک، یہ جتنا سفر ہے یہ خواب کے اندر ہوا ہے۔ تو میرے دوست خواب کے اندر میں آپ سے کہوں کہ جناب میں رات سویا اور خواب کے اندر میں مکہ پہنچا، میں مدینہ پہنچا، میں انگلینڈ گیا، میں کسی ملک کے اندر گیا، حتیٰ کہ میں کہوں کہ میں نے خواب کے اندر جنت کو دیکھا ہے، میں نے دوزخ کو دیکھا ہے، میں نے خواب کے اندر فرشتوں کو دیکھا ہے، میں نے خواب کے اندر جبرائیل امین کی زیارت کی ہے، میں نے خواب کے اندر آدم علیہ السلام کو دیکھا ہے، میں نے خواب کے اندر نوح علیہ السلام کی زیارت کی ہے، حتیٰ کہ جیسا بھی کہوں کسی خواب کا ذکر کروں آپ کہیں گے واہ واہ خوبصورت خواب تھا، کوئی اس کا منکر نہیں ہو سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جناب یہ خواب میں ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جنت دوزخ یا جبرائیل امین علیہ السلام سے ملاقات کریں، کیونکہ یہ ایک ممکن چیز ہے۔ خواب کے اندر ہر بندہ خواب کے اندر کہہ سکتا ہے کہ مجھے فلاں بندہ ملا ہے، یعنی خواب کا کوئی منکر بھی نہیں ہے۔ پھر خواب ہوتا تو اتنی اس کے شروع کے اندر قسم لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ لفظ سبحان آیا ہے اللہ رب العزت کا جو کلام ہے، جو نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے، یہ قرآن اللہ رب العزت کا جو کلام ہے، یہ تو ویسے بھی اس کی ابتدا بھی یہی ہے کہ لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر یہ ایک بطور قسم کے لفظ استعمال ہوا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ یہ لفظ کیوں لگایا گیا ہے؟ یہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ لوگوں اس کے بارے میں شکوک و شبہات کے اندر نہ رہنا، بلکہ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سیر کرائی ہے۔ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ اب دیکھو خواب کا اپنے تو اپنے بیگانے بھی انکار نہیں کرتے، پھر خواب کا یوں ذکر کرنے کا کیا ضرورت تھی؟ خواب کے اندر تو کئی مرتبہ بندہ کہیں سے کہیں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کو یوں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر کوئی کہتا ہے جی دیکھیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بہت لمبا سفر ہے، پھر مسجد اقصیٰ سے عرش تک یہ ایک اور طویل سفر ہے، پھر عرش سے لا مکان تک یہ اور طویل سفر ہے۔ حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ
بہت ہی مختصر حصے کے اندر، رات کے مختصر حصے کے اندر یہ سارا سفر ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ عقل نہیں مانتی، علم نہیں مانتا، یہ بات ادراک کے اندر نہیں آ سکتی، یہ بات فہم اور سوچ کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو علی جناب اس کا مقصد کیا ہے کہ معراج ایک معجزہ ہے۔ معراج کیا ہے؟ معراج ایک معجزہ ہے۔ اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں علم، عمل، عقل، سوچ، فہم، ادراک یہ وہاں خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے معجزہ جو علم سے بڑھ کے ہو، جو فہم سے بڑھ کے ہو، جو ادراک سے بڑھ کے ہو، جو سوچ سے بڑھ کے ہو، جو عقل سے بڑھ کے ہو، جہاں عقل گھٹنے ٹیک دیتی ہے، اگر وہ نبی کے ہاتھ پہ صادر ہو رہا ہے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر عقل گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور ولی کے ہاتھ پہ صادر ہو رہا ہے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ معجزہ ہوتا بھی وہی ہے جہاں عقل خاموش، جہاں علم خاموش، جہاں عقل اور علم سے ماورا بات ہوتی ہے، اسی کو تو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ یہاں دعویٰ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ اے لوگوں کہ میں نے سیر کی ہے، بلکہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ اے لوگوں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی ہے۔ اب اگر کوئی معراج کے اس واقعہ پہ، اگر کوئی معراج کے معجزے پہ تان و تشنیع کرتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، یا اس کو عقل پہ ناپتا ہے، تولتا ہے، علم کے ساتھ تولتا ہے، وہ حقیقتاً اس کو یعنی واقعہ معراج کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی عظمت کو نہیں گھٹا رہا، حقیقتاً وہ رب کی قدرت کو چیلنج کر رہا ہے۔ کیونکہ رب فرما رہا ہے بھئی میں لے کے گیا ہوں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی، بندہ خاص کو۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی۔ اور نبی علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر میں، یا ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حرم کعبہ کے اندر آپ تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، 27 رجب کی رات ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ ہمارے حبیب علیہ السلام کو لے آؤ۔ ذرا دور سے سبحان اللہ۔ اور پھر جب حضرت بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر میں ہیں اور دروازہ بند ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کیونکہ فرشتے ہیں اب داخل ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ اب رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک کیسے جگاؤں؟ جس طرح بھی جگاتا ہوں، ہاتھ کے ساتھ جگاتا ہوں بے ادبی بنتی ہے، آواز کے ساتھ جگاتا ہوں بے ادبی بنتی ہے، کوئی شور کر کے جگاتا ہوں بے ادبی بنتی ہے، مالک کیسے جگاؤں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب کی طرف سے حکم آیا، اے جبرائیل میرے حبیب کے قدموں کو بوسہ دے، تیرے بوسہ دینے کی وجہ سے میرے حبیب کو ٹھنڈک پہنچے گی، اور اس ٹھنڈک سے میرے حبیب اٹھیں گے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب آمنہ کے لال کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، آمنہ کے لال کھڑے ہو جاتے ہیں، نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں شاعر کی روح تڑپتی ہے اور کیسے خوبصورت جملے جوڑتا ہے اور کتنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے۔ کہتا ہے جبرائیل امین نے کہا ہوگا کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، جو مزہ محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ ارے وہ کافوری لب، ارے اسی دن تو نوری ہوئے تھے جب آمنہ کے لال کی تلیوں کے ساتھ لگے تھے۔ ارے جس کا غلام جبرائیل امین جیسا ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ کون جبرائیل؟ ایک دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آمنہ کے لال نے فرمایا کہ اے جبرائیل ذرا اپنی اصلی شکل دکھاؤ۔ اپنی اصلی شکل دکھائی، کھڑے زمین پہ ہیں اور کاٹ اور سر مبارک جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ نظر آ رہا ہے، اور جسم پہ 70,000 نورانی پر موجود ہے۔ وہ اتنا بڑا جلیل القدر اور ملائکہ کا امام، ملائکہ کا استاد،
والسلام کے قدموں کو چوم رہا ہے. ارے یہ قدم چمائے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا والوں میرے حبیب کو عام نہ سمجھنا. میرے حبیب کا مقام کتنا بلند ہے کہ جبرائیل امین بھی قدموں کو بوسہ دے رہا ہے. جب نبی علیہ السلام بیدار ہوئے تو جبرائیل امین نے عرض کی حضور رب تعالیٰ آپ کے ساتھ ملاقات کا مشتاق ہے. بڑے خوبصورت جملے ہیں. آج تو ہماری سوچیں، ہماری فکریں، ہماری فہم کے اندر ایک ٹیڑھا پن آ گیا ہے. یہ جملے ہمیں مزہ بھی نہیں دیتے. لیکن ذرا عالم تخیلات میں جائیں، عالم محبت میں جائیں، عالم عشق میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ارے یہ کیسے خوبصورت جملے ہیں کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا ہوا حضور رب تعالیٰ آپ سے آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اب نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا. اب جنت سے ایک براق پیش کی گئی. جنت سے ایک براق جو چھوٹا سا جانور لیکن اس کے اندر اتنی تیزی کہ جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا. وہ پیش کیا گیا. نبی علیہ السلام جب وہاں سے چلتے ہیں تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے وہ لمحوں کے اندر چلا جاتا ہے. اور حالانکہ ایک بڑا طویل سفر. آپ دیکھ لیں کہ مسجد اقصی جو ہے یہ فلسطین کے اندر ہے جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جسے مسلمانوں کا پہلا قبلہ کہا جاتا ہے. یہ پہلا قبلہ آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اسرائیل کے یہودیوں کے انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے. بس جب سے ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑا ہے پھر جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں ہر جگہ پہ ہم نیست و نابود ہو رہے ہیں. آج وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ پھر یہودیوں کے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کی حفاظت کر سکیں اور اس کو یہودیوں سے باقاعدہ چھین سکیں اور اپنے قبضے میں لے سکیں. سب کہیں آمین. تو علی جناب جب نبی علیہ السلام اس براق پہ بیٹھتے ہیں، سواری فرماتے ہیں، ساتھ میں جبرائیل امین علیہ السلام بھی ہیں، دیکھا کہ جب مسجد اقصی کے اندر آپ تشریف لائے باہر اس سواری کو باندھا گیا. بڑا عرصہ تک، کافی عرصہ تک وہ پتھر اسی جگہ پہ موجود رہا کہ جہاں نبی علیہ السلام نے اس براق کو، بلکہ وہ جبرائیل امین علیہ السلام نے اس براق کو باندھا تھا. اور جب تشریف لاتے ہیں آگے سارے انبیاء اور رسول تشریف فرما ہے. جہاں حضرت آدم بھی ہیں، جہاں حضرت نوح بھی ہیں، جہاں حضرت ابراہیم بھی ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ بھی ہیں، جہاں حضرت موسیٰ بھی ہیں، جہاں حضرت ادریس بھی ہیں، حتیٰ کہ ساری انبیاء اور رسول بیٹھے ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، اقامت جبرائیل امین کہتے ہیں. اور پھر دیکھا جاتا ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور اس مصلی پہ تشریف لائیں اور سب کو نماز پڑھائیں. میرے دور سے سبحان اللہ. ارے کوئی ایسا امام کہ جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، حضرت ادریس، حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام، سارے انبیاء اور رسول کہ جن کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے قرآن اس پہ گواہ ہے. لیکن وہ صفیں باندھے کھڑے ہیں. اگر مصلی امامت کے پہ کوئی کھڑا ہے تو وہ میرا اور آپ کا رسول، میرا اور آپ کا آقا آمنہ کے لال کھڑے ہیں. میرے اور آپ کی آقا آمنہ کے لال کھڑے ہیں. اور پھر جب وہ نماز پڑھی جاتی ہے پھر ہر نبی آ کے خراج تحسین پیش کرتا ہے. خراج تحسین پیش کرتا ہے. میں ایک تخیل کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کوئی ایک بڑا آ جائے، پیر آ جائے، عالم آ جائے اور وہ منبر پہ بیٹھا ہوا ہو تو بعد میں آنے والے جو بات کھڑے ہوتے ہیں نا وہ اس کی تعریف کرتے ہیں. تشریف لائے کے بعد وہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب بہت بڑے عالم ہیں، جناب بہت بڑے پیر ہیں، جناب بہت بڑے شیخ ہیں. ارے دیکھیں یہ تو دنیا کے عام لوگوں کی بات ہے. ان نفوس کے بدلے مقابلے میں عام لوگ ہیں
لیکن دیکھیں اگر وہاں آمنہ کے لال تشریف فرما ہو اور تعریف کرنے والا کوئی عام نہ ہو، کوئی مولوی نہ ہو، کوئی حافظ و قاری نہ ہو، کوئی پیر نہ ہو، ارے ابراہیم خلیل اللہ ہو، ہائے ہائے ہائے، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہو اور کیا خوبصورت جملے کہیں اے میرے پیارے بیٹے، ہاں ہاں ہاں، اے میرے پیارے بیٹے، محترم بیٹے، آپ کی تعریف، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہر نبی آتا ہے، بہت سارے انبیاء کے وہ خطبے بھی آج بھی تاریخ اور تفسیر کے اور حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ وہ جو خطبے انہوں نے دیے تھے اور خراج تحسین پیش کیا تھا، مقام و مرتبے کو بلند بیان کیا تھا کہ اے آمنہ کے لال، آپ کا مقام بلند ہے، آپ کا مرتبہ بلند ہے، آپ کی شان بلند ہے۔ ارے یہی معراج کرائی گئی، بڑا طویل سفر ہے، میں نے صرف یہیں پہ تھوڑی سی چند گزارشات رکھنی ہے، اسی کو رکھیں، انشاءاللہ تفصیلاً اس پہ بات کریں گے۔ وہاں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء اور رسول جو دنیا پہ اللہ رب العزت کی توحید کا مقام، اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام، اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اپنے اپنے وقت کے اندر، اپنے اپنے علاقے کے اندر ہر نبی صفیں باندھے کھڑا ہوا ہے۔ امامت کے مصلے پہ میرا اور آپ کا آقا آمنہ کے لال تشریف فرما ہے۔ اب اس کو کوئی خواب کہتا ہے تو وہ معجزے کا انکار کرتا ہے، اور اگر معجزے کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہے کہ جب قرآن کی پہلی اس آیت کے شروع کے اندر رب فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو مختصر سے رات کے مختصر سے حصے میں سیر کرائی ہے، سیر کرائی ہے۔ ارے یہاں دیکھیں دو چیزیں ہیں، میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ دو ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن کو دیکھ کے پہلا واقعہ جو ہوا ہے، پہلا واقعہ کہ جب نبی علیہ السلام مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے، 18 ماہ تک مسلمانوں نے پہلا قبلہ جسے قبلہ اول کہا گیا، بیت المقدس فلسطین کے اندر آج بھی موجود ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ظہر کی نماز کا وقت ہے، نبی علیہ السلام کے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ مالک ہمارا قبلہ یہی ہونا چاہیے۔ اب کھڑے تو حرم کے قریب ہی ہے نا، یعنی چاہتے ہیں کہ قبلہ کعبۃ اللہ بن جائے کہ وہ آج کل کعبہ ہے۔ پہلے نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ یہودی کہتے تھے کیسا نبی ہے کہ جو ہمارے قبلہ کی، بیت المقدس کو یہودی اپنا قبلہ مانتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ بات آئی، چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولیجنک قبلۃ ترضاها۔ وہ حبیب تیرا بار بار چہرے کا اوپر کو اٹھانا، ارے لفظوں پہ توجہ تو کیجئے، قرآن کیسے محبت انداز میں جملہ بیان فرما رہا ہے، کیسی ایک محبوب و محب کی گفتگو کو بیان فرما رہا ہے، اور کیسے خوبصورت جملے بیان کر رہا ہے۔ کہا اے حبیب تیرا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس پہ تو راضی ہوتا ہے اسی کو قبلہ بنا لے۔ اب دیکھو نبی علیہ السلام کا اس وقت چہرہ تھا، یعنی میں سمجھانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یعنی اپوزٹ اس طرف منہ تھا، رب کی بارگاہ میں بار بار جب چہرہ اٹھایا رب کی طرف سے اذن ملا، اے حبیب جس طرف تو جی چاہتا ہے تیرا منہ کر لے، اسی طرف کعبہ بن جائے گا۔ اب پہلے اس طرف منہ تھا، سامنے کھڑے ہوئے تھے، پیچھے صحابہ کی صفیں بنی ہوئی تھیں، ماننے والوں کی نماز کے اندر صفیں بنی ہوئی تھیں، ظہر کے فرض کی 2 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب چہرہ بار بار اٹھایا
رب نے فرمایا اے حبیب جس پہ تو راضی ہوتا ہے اسی کو کعبہ بنا لے، ہمیں تو تیری رضا چاہیے۔ زور سے سبحان اللہ۔ رضا کا مطلب کیا ہے؟ جس پہ تو راضی ہوتا ہے وہی کعبہ ہے۔ اب حضرت نبی علیہ السلام نے ادھر سے منہ پھیر کے اس طرف کر دیا۔ اب مقتدی ایک لمحے کے اندر، یعنی جہاں امام کھڑا ہو پیچھے مقتدی کھڑے ہوں، امام نماز ہی کے اندر مڑ کے مقتدیوں کی طرف دیکھے۔ اب کسی کے عشق کا امتحان تھا، اب کسی نے یہ سوال نہیں کیا یا رسول اللہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں اور آپ نے چہرہ انور کو پھیر لیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سبوں کو چیرا، دوسری طرف سب سے آگے کھڑے ہو گئے اور اسی طرف سب نے منہ کر لیا، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یا رسول اللہ پہلے 2 رکعتیں اس طرح منہ کر کے، اب 2 رکعتیں اس طرح منہ کر کے۔ ارے رب نے ان کے عشق کا امتحان لیا لیکن اس کے اندر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، سوال نہیں کیا، کچھ پوچھا نہیں ہے۔ جہاں آمنہ کے لال کا چہرہ ہوتا ہے وہاں وہ بھی چہرہ کر لیتے ہیں۔ زور سے سبحان اللہ۔ اب جس طرح آمنہ کے لال نے چہرہ کیا اپوزٹ ہو گیا، یقین دوسری طرف ہو گیا، لیکن کسی نے کوئی حدیث نہیں دکھا سکتا، کوئی قول نہیں دکھا سکتا، کوئی تفسیر کا کوئی قول نہیں دکھا سکتا کہ کسی صحابی نے کہا ہو یا رسول اللہ 2 اس طرف اور 2 اس طرف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے والی بات، یہ کیوں والی بات وہاں پہ نہیں تھی۔ وہ عشق کے بندے تھے، وہ عشق کے بندے تھے۔ انہوں نے جہاں نبی علیہ السلام نے دوسری طرف منہ کیا انہوں نے بھی منہ کر لیا۔ اب دوسرا امتحان جب آیا اس کے اندر کافی لوگ ڈگمگا گئے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے معراج کرائی ہے، میں رات کے مختصر سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں، مسجد اقصی سے عرشوں پہ گیا ہوں، عرش سے لا مقام پہ گیا ہوں اور لا مقام پہ رب سے ملاقات کی ہے۔ اب لوگوں کے عقل، لوگوں کی فہم، لوگوں کی فراست، لوگوں کی سوچ، لوگوں کی فکر، لوگوں کا علم محدود تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہو بھی رات کا بھی مختصر حصہ، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اتنا لمبا سفر، پھر مسجد اقصی سے عرشاں تک اتنا لمبا سفر، پھر عرشاں سے لا مکان تک اتنا لمبا سفر، پھر رب کائنات سے ملاقات، پھر واپسی بھی ہو گئی، ابھی بھی رات باقی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے کئی لوگ ڈگمگا گئے۔ اور اگر مفسرین کرام کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ کافی سارے لوگ اللہ نہ کرے مرتد ہو گئے تھے کہ ان کی سوچ فکر کے اندر یہ بات ہی نہیں آ رہی تھی کہ اتنا لمبا سفر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر اس میں تھوڑی سی توجہ کی جاتی تو جو رب نے لفظ سبحان بیان کیا ہے اسی کے اندر سب کچھ مکمل ہو جاتا، ہر ایک کا فہم اسی کے اندر صحیح سلامت ہو جاتا، ہر ایک کا اعتراض ختم ہو جاتا۔ ارے نبی علیہ السلام یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں گیا تھا، بلکہ رب فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی تھی۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ مالک کو منظور ہوا تو انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو اور زیادہ آگے چلائیں گے اگلے جمعہ پہ۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ذرا جلدی تشریف لایا کریں۔ دوسرا انشاءاللہ العزیز معراج نبی کے حوالے سے ایک مختصر سی محفل ہم نے اپنی اسی مسجد کے اندر رکھی ہے۔ اگلی جمعرات جو آگے انشاءاللہ جمعرات آئے گی بعد از نماز عشاء مختصر سی محفل ہوگی۔ تمامی حضرات تشریف بھی لائیے گا، اور اگر کوئی اس کے اندر اپنا تعاون دینا چاہتا ہے تو انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے۔ مختصر سا پروگرام ہوگا، کچھ دوست آپ تشریف لائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے، واقع معراج کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کچھ گزارشات رکھیں گے۔ ہمیں ایسی محافل کے اندر آنا چاہیے کہ ایسی محافل روح کی غذا ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا، یہ بکواس ہے۔ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، یہ شیطان کی غذا ہے۔ روح انسان کی جو اور روح مسلمان کی جو غذا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے، دست بستہ گزارش ہے، آپ حضرات تشریف لایا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ
محافل اگر کامیاب ہوں تو امام اور خطیب کا نام اونچا ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں کہ لوگ تشریف لاتے ہیں، اور اگر ناکام ہو جائیں تو آپ سے تو کسی نے نہیں پوچھنا، بات ہونی ہے تو ہماری ذات پہ ہونی ہے۔ تو ہماری ذات بھی اتنی کوئی اہم چیز نہیں ہے، ذات اگر اہم ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ آپ حضرات سے یہی گزارش ہے، باقی جو حضرات تعاون کرنا چاہیں انتظامیہ کے ساتھ مل کے جو کچھ بھی دینا چاہیں، اللہ رب العزت ہم سب کا یہ تعاون کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول کرے۔